نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی اردو کے ایک مشہور شاعر گزرے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش ہوئی ہے 1740 عیسوی میں اور ان کی وفات ہوئی ہے 1830 عیسوی میں۔ یہ پیدائش ہے 1740 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی اور وفات ہوئی 1830 عیسوی میں۔ سن کو بچوں یاد رکھیں، رائٹر کے بارے میں ایگزام میں لکھنے آئے گا، تو کسی بھی شاعر مصنف کے بارے میں آپ اس کا پیدائش، اس کی اور وفات کا ڈیٹ لکھیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں یہاں ان کا اصل نام لکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی شاعر کا اصل نام ہو اور کلام میں وہ دوسرا نام استعمال کرتے ہوں، تخلص کیا استعمال کرتے ہیں، ان سب پر دھیان دیجیے گا۔ نذیر اکبر آبادی کا پورا نام ولی محمد تھا۔ نذیر اکبر آبادی یہ اردو ادب میں مشہور ہیں، لیکن ان کا اصل نام تھا ولی محمد۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں پیدا ہوئے۔ اپنے خاندان کے ساتھ آگرے میں آ کر بس گئے۔ اپنے خاندان کے ساتھ نذیر اکبر آبادی دلی سے آ کر آگرے میں بس گئے۔ آگرہ کو چونکہ پہلے اکبر آباد کے نام سے مشہور تھا، اس لیے نذیر اکبر آبادی نے اپنے نام کے آگے اکبر آبادی لگایا جگہ کے مناسبت سے۔ نذیر عوامی شاعر تھے۔ کوشچن میں آتا ہے کہ عوامی شاعر سے کنہیں یاد کیا جاتا ہے، تو نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں ہندوستانی ماحول کی عکاسی کی گئی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم پڑھیں تو بالکل سادہ انداز میں، بہت سادہ الفاظ میں استعمال کرتے ہیں کہ ہر عام و خاص کی تو چھوڑیے، ہر عام انسان ان کی شاعری کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ اور انہوں نے عوامی شاعر کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ہندوستان کے جو ماحول ہوئے اور پھر یہاں کے جو موسم ہوئے، میلے ہوئے، جو عام انسان کی زندگی سے جڑے ہیں، تہوار ہوئے اور انسانی زندگی کے مختلف پہلو ہوئے، جیسے مفلسی ہے، غریبی ہے، ان کی جو روزمرہ کی ضروریات ہے، روٹی ہے، ان سب پر چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے ہیں، لیکن انسان کی زندگی میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ان سب چیزوں پر نذیر اکبر آبادی نے نظمیں لکھی، شاعری کی، اس لیے انہیں عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ تو نذیر اکبر آبادی نے یہاں کے موسموں، میلوں، تہواروں اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ سامنے کے موضوعات کو سیدھی سادی زبان میں بیان کرنا نذیر کی بہت بڑی خوبی ہے۔ موسم کو ہی لے لیں، یا کسی میلے کو، یا تہوار کو، یا انسانی زندگی کے جو پہلو ہے، یا جیسے دیکھیں کلاس 10 میں دیا گیا نیکی اور بدی، یہ انسان کے اندرونی خصوصیت جیسے کہیے، تو اس کو بہت سیدھے سادے انداز میں اور زبان میں استعمال کیا ہے، بیان کیا ہے، تو یہ نذیر اکبر آبادی کی سب سے بڑی خوبی ہے ان کی شاعری کی۔ ان کے پاس الفاظ کا غیر معمولی ذخیرہ ہے، وہ موقع اور موضوعات کے اعتبار سے مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، ان کے کلام میں تاثیر بہت ہے۔ تو یہ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی خصوصیات کیا تھے، یہ یہاں پر ہے۔ اب انہوں نے کون کون سی نظمیں لکھی ہیں، بہت ساری نظمیں لکھی ہیں، لیکن کون کون سی نظمیں مشہور ہوئی ہیں، جیسے یہاں دیکھیں روٹیاں، بنجارا نامہ، مفلسی، ہولی، آدمی نامہ اور کرشن کلہیا کا بال پن، یہ سب ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ مشہور نظموں میں سے یہ سب ہیں۔ اسی طرح انہوں نے نذیر اکبر آبادی نے ہندوستان کے مختلف موسموں، پھلوں اور شخصیتوں پر بھی نذیر کی نظمیں اپنی خاص پہچان رکھتی ہیں۔ وہ اردو کے معروف شاعر ہیں۔ اردو کے مشہور شاعر میں نذیر اکبر آبادی کا بھی شمار ہوتا ہے۔